یہ سرکولر ڈیٹ آپ فرما رہے ہیں، ڈسٹریبیوشن آپ فرما رہے ہیں، یہی تو پرابلمز ہیں. یہ مطلب کو 20 سال سے تو میں سن رہا ہوں کہ ایک گاڑی جو ہے نا، جو یہ نئی گاڑی تو نہیں خریدی جاتی نا، ملک تو پرانی گاڑی ہے، اس کو ٹھیک کر کے اس کے پرزے ٹھیک کیے جاتے ہیں اور نئی بنا دی جاتی ہے، اور اتنی اچھی طرح سے بنائی جاتی ہے کہ جو اچھی حکومتیں ہوتی ہیں نا، وہ سارے پرزے بدل کر بالکل ایک نیا پاکستان بنا دیں گے. تو اس طرف جانے میں وہ سارے پرزے بدلنے پڑیں گے جو ایک نئی گاڑی کے لیے چاہیے. آپ نے کورونا جب سے آیا ہے تو آپ نے ماشاءاللہ ایک لیڈرشپ کا رول ادا کیا ہے، وہ چاہے پبلک اویئرنیس ہو، آپ مساجد میں جاتے رہے، آپ دوسری جگہوں پہ جاتے رہے، آپ نے ابھی ویکسین بھی لگوائی ہے. کیا فیل کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، بالکل ٹھیک تھا، وہ کوئی فرق کچھ نہیں ہوا، مجھے کوئی اس کا ریاکشن نہیں ہوا. جب میں گیا نا تو میں آپ کے ذریعے ایک بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو میں نے وہاں انٹرویو بھی لیا، پورا مجھے تفصیلات پتہ چلی. تو جتنے انجیکشن یہ لگا چکے ہیں اس میں ایک بھی ریاکشن نہیں ہوا پاکستان میں، الحمدللہ ایک بھی ریاکشن نہیں ہوا. چلیے یہ بات، یعنی جو لوگ پریشان ہیں مثال کے طور پر، لوگ گھبراتے ہیں اس چیز سے. آپ نے فرمایا اپنے شروعات کے اندر کہ جی یہاں ایک اچھے کام سے لوگ کیوں گھبراتے ہیں. یہ دنیا کی کیفیت ہے، پاکستان کی نہیں ہے. اینٹی ویکسرز کہلاتے ہیں یہ، جو ویکسین سے بھاگتے ہیں اور لگواتے نہیں ہیں. تو یہ انسانوں کے اندر یہ کیفیت، جو لوگ گھبراتے ہیں، پریشان، ٹیکہ لگوانے سے گھبراتے ہیں. I am a layman in medical profession. جب ڈاکٹر یا پیرامیڈکس خود ہی ریلیکٹنٹ ہوں یا 5 میں سے 2 انسان کہیں کہ ہم نہیں لگواتے ویکسین، تو کہیں کوئی گورنمنٹ اور عوام کا ڈسکنیکٹ تو نہیں، کمیونیکیشن سٹریٹجیز میں فلا تو نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کمیونیکیشن اسٹریٹجی میں فلا نہیں ہے. البتہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی جس طرح سے آپ نے اور میڈیا نے مل کر لوگوں کو کہا کہ ماسک پہنو، آپ نے کہا کہ ہاتھ دھو، دور رہو، تو میں سمجھتا ہوں علماء نے کہا کہ نماز پڑھو، فاصلوں سے پڑھو، تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم نے یہ ثابت کیا کہ یہ ڈسپلن کر کے اپنے آپ کو اس کو بیماری سے دور رہے، ثابت تو کیا. اچھا، اور اس کے اندر آپ کے کمیونیکیشن کا بہت ہاتھ ہے کہ میڈیا بار بار کہتا رہا، ہزاروں مرتبہ کہا ہوگا، آپ کے چینل نے بھی، ہر چینل نے ہزاروں مرتبہ کہا ہوگا صبح سے لے کر شام تک کہ یہ کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کے باوجود کچھ لوگ اس کو پھر بھی نہیں سمجھے، وائلیٹ کرتے رہے. یعنی کچھ لوگوں نے پھر بھی احتیاط نہیں کی، وہ پروپورشن کم ہو گیا، جی ہے نا. اچھا، مگر وہ آپ فخر کیجئے اس بات کے اوپر کہ لوگ یہ کہتے تھے، جب مجھے چیلنج کرتے تھے کہ تم نماز کے لیے کہہ رہے ہو فلانا، تو لوگ کہتے تھے یہ ان پڑھ قوم ہے، جو پڑھی لکھی ہیں ان کے یہاں دیکھنا کیسا ڈسپلن ہوتا ہے. تو ہم نے مقابلہ کر کے دیکھ لیا، وہاں تو بالکل ہی الٹا تھا. ایگزیکٹلی ادھر ویسے اللہ پاک کا کرم رہا، احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان رہا. جب ابھی آپ مہنگائی کی بات کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ انڈیا میں ٹماٹر بہت ہوتا ہے، جب ان کو ضرورت ہو ہم بھیج دیتے ہیں، جب ہمیں نہیں تھے، جب تعلقات اچھے تھے، جب دشمنائی انہوں نے اس حد تک نہیں پہنچائی کہ ہم نے کہا کہ اب کچھ نہیں کرنا، کشمیر حل کرو پھر کریں. ابھی جیسے ڈی جی ایم اوز کا کانٹیکٹ ہوا، ایک شروعات ہوئی، مجھے نہیں پتا آگے کیا ہے، کیا ہونا ہے. یعنی سیز فائر کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی انہوں نے کمٹمنٹ دی، 24-25 فروری کی رات کو یہ ہوا. تو کیا معاملات عوام کی بھلائی کے لیے، مثلا ویکسین کے حوالے سے خبر آئی کہ ادھر سے ویکسین آ رہی ہے پاکستان میں، یا سارک کے ہیلتھ منسٹر کا پرائم منسٹر نریندر مودی نے اجلاس بلایا، ہم بھی شریک ہوئے، ابھی بھی ہوئے تھے 1.5-2 ہفتے پہلے. تو کیا ہم پھر کوئی نارمل کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، مجھے ایسا لگتا نہیں. دیکھیے، ہمارا ان کے ساتھ نارمل ہونے کے اندر کشمیر سب سے بڑی رکاوٹ رہے گا. اچھا، کشمیر کے حالات بھی خراب ہے. کشمیر کے اندر ان کی ایک بہت بڑی شرارت چل رہی ہے کہ اس کی ڈیموگرافی بدل رہی ہے، اور انہوں نے سیکھا کس جی انہوں نے، اور میرے خیال سے بہت بڑی تعداد میں 20-25 لاکھ لوگوں کو انفرنچائز کر رہے ہیں، ان کو ڈومیسائل دے رہے ہیں. اچھا، یہ بہت ساری ترکیبیں انہوں نے اسرائیل سے سیکھی ہیں. اسرائیل جس طرح سے ڈیموگرافی غزہ کی بدل رہا ہے، جس طرح سے فلسطین کے سارے ایریاز کے اندر بدل رہا ہے، وہی ہندوستان نے سیکھی ہے. تو وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ ہم قریب آئیں، مگر اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا پرامن حل ہم چاہتے ہیں. جی اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی کہ پائلٹ، وہ جہاز گرا کر پائلٹ بھی آپ نے چند دنوں میں واپس کر دیا. یہ مجھے افسوس ضرور ہوا کہ اس اچھے جیسچر کو بھی آپ نے پولیٹیسائز کر دیا. پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں تھی،
ہے نہ میں واقف ہوں ایز ہیڈ آف اسٹیٹ، میں اس بات سے واقف ہوں کہ کوئی یہ تو ہمارا اپنا جیسر تھا، انڈیا کا پریشر اس میں کیا ہوگا، پریشر ہم نے جہاز گرایا، ورنہ پریشر ہوتا تو ہم جہاز بھی نہ گراتے، ایسی کوئی بات ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق بہتر ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے. اس پورے انوائرمنٹ میں، اس کانٹیکس میں فارن پالیسی کے حوالے سے مثلا ابھی کسی چھوٹے ملک کا کوئی ادھر آ جائے یا ہمارا کسی چھوٹے ملک کا دورہ ہو جائے تو ہم اس کو بھی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں. کیا ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ نہیں ہم آئسولیٹ نہیں ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا ایک نیا سٹینس ہے، دیکھو یہ ایمرج کر رہا ہے. ایمرج کیسے کر رہا ہے کہ ایک خطہ جو دہشت گردی کی وجہ سے یہاں کوئی آتا نہیں تھا، اس نے اپنی دہشت گردی کے اوپر اپنے بارڈرز پر قابو پا لیا. اچھا پھر دوسری بات مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اتنے بڑے پیمانے پر دہشت گردی کا مقابلہ کیا. پاکستان کے مشرقی بارڈر افغانستان سے لے کر لیبیا تک آپ دیکھیے کہ اقوام جو ہیں وہ گر گئیں اس کا مقابلہ کرتے کرتے، اور جو سپر پاورز ہیں انہوں نے خوب وہاں کھیل کھیلا قتال کا. یعنی ابھی تک وہ بٹن دبا کر وہ ڈرون بام ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں اور مرے جا رہے ہیں لوگ. اور شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جو تھے ہی نہیں عراق میں، ہے نا، اور لاکھوں اموات ہو گئی. خود کہا کہ جھوٹ بولا تھا. کمال ہے یار. اچھا پھر شام کے اندر حکومتیں بدلنے چلے گئے، ہے نا، وہاں بھی برا حال. لیبیا کے اندر دیکھیے، ہے نا، بجائے اس کے کہ ان کو شرم آئے، ہے نا، بجائے اس کے کہ یہ معافی مانگے کہ جو ظلم دنیا اسلام پر جو ظلم ہوا ہے، انسانیت کے خلاف جو ظلم ہوا ہے، تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ یہ بھی دور آئے گا. تو مگر پاکستان کا جو کیفیت ہے وہ ایک جیو اسٹریٹجک اسٹیٹ سے ہٹ کر ایک نئے راستے پر چل رہی ہے جس کو کہتے ہیں جیو اکنامک ہب. ہم سمجھتے ہیں کہ گوادر جیسے میں منسٹر سے بھی بات کرتا رہتا ہوں، پرائم منسٹر سے بھی، کہ اس کی ایفیشنسی کو بڑھایا جائے. گوادر جیسے میچور ہوگا تو جیو اکنامک ہب بنے گا. ساری سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے لیے شارٹیسٹ روٹ ہے، شاہبہار نہیں ہے، شارٹیسٹ روٹ گوادر ہے ساری سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا. چائنا کا شارٹیسٹ روٹ سارے اس کے مغرب کا شارٹیسٹ روٹ ہے. تو ان کی ایکسپورٹس اور ان کی امپورٹس یہاں سے جائیں اور پاکستان وہ راستہ بنے. تو جو پاکستان کے اندر پھر اسلاموفوبیا کا چیمپئن پاکستان بنا ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ایک تقریر کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی ملک کے اندر قوانین بن رہے ہیں جو اسلاموفوبک ہیں، ہے نا. اور آپ یورپ کو دیکھیے، یورپ نے تو اپنا مذہب کے خلاف فوبیا، یہودی فوبیا تھا، اس کو ہینڈل کیا. تو میں نے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اتنی مشکل سے جمہوریت کے اور انسانی اقدار کی طرف آئیں وہاں ریگریسو قوانین نہ بنے. تو پاکستان چیمپئن ہے، ہندوستان الٹا جا رہا ہے نا، یورپ الٹا جا رہا ہے. امریکہ کے اندر بھی یہ جو ڈویژن ہے ریس کا یہ بڑھ گیا. تو پاکستان تو وہ جس نے اپنے ہاں سی لیا اس ڈویژن کو، یعنی جو پاکستان کے اندر پولرائزیشن تھا، آپ جانتے ہیں جہادی کیفیت بن گئی، یہ سب کچھ. تو پاکستان اس وقت دنیا کا بہت واحد ملک ہے جو سیکھ چکا ہے ان چیزوں سے اور دنیا میں امن اور اخلاقیات کی بنیاد پر، موریلٹی کی بنیاد پر، اصولوں کی بنیاد پر انٹرنیشنل ریلیشنز قائم کرنا چاہتا ہے. تو بڑا اچھا فیوچر ہے، آئسولیٹ نہیں ہوا پاکستان کے لیے، وہ راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں. یعنی اسلاموفوبیا کے اندر عمران خان صاحب کی لیڈرشپ اسلامی دنیا ساری مانتی ہے. دیٹس اے گڈ اسٹیپنگ. معیشت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کے اندر اتنی بہتری ہوئی کہ سارے انڈیکیٹرز بہتر ہیں. فاٹف سے نکلنے کے لیے 27 پوائنٹس میں سے 24 پورے ہو گئے. معیشت کے اندر کنسٹرکشن سیکٹر دیکھ لیجئے، گارمنٹ سیکٹر دیکھ لیجئے، آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیجئے، آپ ڈالرز دیکھ لیجئے، ہر چیز. غریب کے لیے مکان کے اعتبار سے بھی معاملہ شروع ہو گیا. اتوار کو کراچی میں تھا تو وہاں پہ لوگ آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں عام مزدور کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، ہمیں مل نہیں رہا. گارمنٹ سیکٹر کے اندر ملازم نہیں مل رہے، راج نہیں مل رہا. تو یہ ہوتا ہے کہ نوکری کبھی حکومت خود نہیں دیتی، اپنے یہاں دیتی ہے تو آپ جانتے ہیں پی آئی اے جیسا حال ہو گیا، مگر وہ معیشت قائم کرتی ہے کہ لوگوں کو نوکری مل جائے.
تو وہ پاکستان اتنے اچھے مقام پر ہے، اور اس وقت جس انداز سے پولیٹیکل کنفرنٹیشن ہے، تو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ قوم تیار ہے، قوم محنت کر رہی ہے، اپارچونیٹیز ملی ہوئی ہیں، مگر جو لیڈرشپ ہے وہ ہر وقت ٹیلی ویژن کے جو مالکان ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی گٹھ جوڑ ہے کہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں تاکہ آپ کے پروگرام جو ہے کامیاب ہوتے جائیں۔ ویسے تو وقت ختم ہو چکا تھا، لیکن پروگرام سے ہٹ کے جس دن سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا اسلام آباد کی سیٹ کا، آپ نے باہر دیکھا کہ سابق وزیر اعظم تھے، سابق وزیر داخلہ تھے، سابق وزیر اطلاعات تھیں، ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر مار رہے تھے۔ ہم نے لاہور میں دیکھا جب وزیر اعظم کے مامنے خصوصی گئے وہاں پر، تو دوسری پارٹی کے ورکر نے ان کے ساتھ وہی کچھ۔ یہ مناسب نہیں۔ میں یہی آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم آپ بڑے ہیں، آپ صدر مملکت ہیں، آپ کی اپنی پارٹی ہے، دوسری سیاسی جماعتیں، کوئی تو ہماری جو ایک رواداری ہے، احترام ہے، آنکھ میں شرم ہو جائے، وہ تو برقرار رہ جائے۔ نہیں، بالکل صحیح آپ نے فرمایا، کیونکہ یہ ہے جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے بے انتہا ضروری کہ ساری قیادت پاکستان کی ترقی کی طرف گامزن ہو جائے۔ جن ملکوں کے اندر یہ قیادتیں اکٹھا ہوئی ہیں، جو یہ یقیناً اپوزیشن ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر اس انداز سے نہیں کہ مادر پدر آزاد۔ اچھا، آپ نے لوٹا پاکستان کو تو بھی مادر پدر آزاد لوٹا، یعنی کوئی حد اور حساب نہیں رکھا۔ لوٹ مار کا بھی ہر جگہ کرپشن ہوتا ہے، مگر ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ خود کنگال ہو جائیں، سارا پیسہ باہر۔ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو رواداریاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے اندر نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ مگر یہ جو جنگ ہے نا، یہ بہت اہم جنگ ہے، اور مختلف ممالک کے اندر صدیاں لگی ہیں۔ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا، اشرافیہ کا جو پنجے گڑے ہوئے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اس کو نکالتے نکالتے قوموں کو صدیاں لگی ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو یہ بیٹل جو ہے ویسٹڈ انٹرسٹ، کرپٹ مافیا کے ساتھ، اور جو پاکستان، جو نیا پاکستان بن رہا ہے، اس کے انٹرسٹ کے اندر یہ جو بیٹل ہے، یہ ابھی ٹائم لگے گا، مگر یہ ہے سب اکٹھا ہو جاتے ہیں اس میں۔ بہت